تو اسم محمد اور اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ذاتی نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور قرآن پاک میں جہاں بھی یہ دونوں نام آئے ہیں اور 4 جگہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا زبردست قرار کیا گیا. بلکہ ختم نبوت کے اوپر یہ 5 مقامات بہت بڑی دلیل ہے. 5 جگہ جو نام آیا ہے. اور انجیل کی ایک روایت جو موجودہ انجیل ہے اسے کہا جاتا ہے برنباس. اگرچہ اس میں تبدیلی ہو چکی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چند ایک باتیں گنی چنی ایسی ہیں جس کو علماء کرام نے، محققین نے لکھا کہ کسی حد تک درست ہے. تو جو موجودہ انجیل برنباس ہے اس کے اندر ایک روایات لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے. ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے جمعہ میں عرض کی تھی. وہ روایت یہ اچھا قرآن پاک کے اندر جو نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو اسم محمد ہے 4 مرتبہ، لیکن تورات، زبور، انجیل کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے وہ احمد کے نام سے، وہاں محمد کے نام سے نہیں، وہاں احمد کے نام سے تعارف ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اس نام کی تاریخ فرشتوں سے بھی پہلے انجیل برنباس کے ایک روایت کہ حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے بھولے سے درخت کا پھل کھایا، محفل میں آپ حضرات میں سے اکثر موجود تھے. حضرت قاری شبیر عثمانی صاحب مدظل تشریف لائے تھے تو آپ نے تقریباً ان کی بات سنی. آدھے سے پونا گھنٹہ انہوں نے گفتگو تفصیلاً کی اسی حوالے سے کہ انبیاء کرام معصوم. اور پھر انہوں نے جو بات کہی وہ میں آپ کو دوبارہ یاد کروانا چاہتا ہوں. جو انبیاء کرام سے جو اونچ نیچ ہوئی ہے ہم اس کو غلطی نہیں کہیں گے، اس کو بھول کہیں گے. اور بھول اس پوری کی پوری امت سے نہیں، پوری کی پوری انسانیت سے معاف. بھول جیسے کوئی بھول کر روزے میں کھا پی لے تو کیا گناہ ہے؟ بالکل اسی طرح. تو انبیاء کرام سے اگر کہیں ہوا ہے تو وہ بھول ہوئی ہے، وہ اس میں بھی اللہ کا حکم اور اللہ کی حکمت شامل. تو آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی، انہوں نے جو درخت کا پھل کھایا، دنیا میں تشریف لائے تو پھر کئی سال تک وہ اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی، بھول کی معافی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے رہے. تو روایت میں آتا ہے، اس انجیل برنباس کے اندر جو روایت ہے ہماری کتابوں میں تو ہے ہی ہے، اس میں تو شک شبہ ہے ہی. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہم انک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے معاف فرما. روایت میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیف عرفت محمد، اے آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالی، جب آپ نے میرے وجود میں روح ڈالی تھی اور میں نے سر اٹھایا تھا، میں نے عرش کے پایوں پر جنت کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، ہر درخت کی ہر ٹہنی پر، ہر ٹہنی کے ہر پتے پر، ہر پھول کے ہر پتے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دل نے گواہی دی یہی مقرب، یہی محبوب
اور یہی رسول ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کو شاعر نے کیا خوب کہا، صلاۃ اللہ کلام اللہ، لکھا دیکھا جہاں دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا تو لکھا محمد مصطفیٰ دیکھا۔ آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس وقت عرش کے پایوں پر جنت کے ہر چیز پر لکھا دیکھا، تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں محمد اور اس میں احمد، یعنی اس کی تاریخ کا آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، آسان سی بات۔ اور دوسرا یہ، دنیا میں اللہ نے جتنے بھی انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، اچھا پھر اسی روایت میں لکھا ہے، وہ بات پوری کر لو، اسی انجیل برنواس کے اندر لکھا ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے لکھا کہ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد، تیری ذریت، تیری نسل میں سے ہوگا، لیکن اے آدم اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یہ جو کائنات بارز وجود میں آئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے۔ آپ نے آنا تھا تو یہ ساری بائبل سے دی گئی، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف نہ لانا ہوتا تو پھر کسی چیز کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی، اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات کو سجایا، اور پھر اللہ نے